یہ بات سب سے پہلے میں نے کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر افتخار چودھری صاحب ایک ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس بن سکتے ہیں تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کو بھی چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر سے. اور بندیال صاحب جب اوتھ اٹھایا تھا انہوں نے، جب وہ نکالے گئے تھے تو وہ بھی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت خود بحال ہوئے تھے. تو اگر ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر سے یہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں تو اب کیوں نہیں ہو سکتی. تو فی الحال، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے یہ غلط تھا تو پھر افتخار چودھری صاحب کی بحالی بھی غلط تھی، اور اس کے بعد یہ جو عمر عطا بندیال اور دوسرے ججز اپوائنٹ ہوئے تھے تو پھر یہ بھی غلط تھا. تو اس صورت میں بھی جس شاخ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی کو کاٹ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ خود اس ایگزیکٹو آرڈر کو چیلنج کر سکیں. لیکن حکومت جو ہے اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا اقدام کریں، نہ ہی ان کی لیگل ٹیم میں اتنا دم ہے. تو یہ بات ہی ہوتی رہے گی، اس کو عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوگا. لیکن اب چونکہ نیا قانون بن گیا ہے اور اس قانون کے تحت اگر قاضی فائز عیسیٰ نے اور سردار مسعود نے کوئی بینچ کانسٹیچیوٹ کر دیا، جس کے بعد یہ جو موجودہ بینچ ہے اس کے سارے آرڈرز جو ہیں وہ انہوں نے ری وزٹ کر لیے، تو عمر بندیال کی حیثیت جو ہے وہ بالکل قانونی حیثیت ویسے ہی اس کی ختم ہو جائے گی، لیجٹمیسی ایز چیف جسٹس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قانون اب بن گیا ہے اور یہ نافذ العمل ہو گیا ہے، اور قانون کا نفاذ اگر ہوتا ہے تو اس پہ توہین عدالت کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے، اس پہ کوئی توہین عدالت نہیں لگ سکتی. قانون کا نفاذ روکنا سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور آپ کا دوسرا سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ قانون کب سے نافذ العمل ہوگا، تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے فوری طور پر یہ نافذ العمل ہو گیا ہے. اور وہ جو دو ججز ہیں سینئر ججز، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود، ان پہ اب یہ پابندی عائد ہو گئی ہے قانون کی وجہ سے. وہ انڈر اے لیگل آبلیگیشن آ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ بھی قانون کی پاسداری کریں گے. تو اب کوئی بھی بینچ کانسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتا 184(3) کے معاملات میں جب تک کہ کم از کم 3 میں سے 2 جو جج صاحبان ہیں وہ اس کو کانسٹیچیوٹ نہ کریں. تو وہ جو آرڈر پاس ہوا تھا جس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ قانون نافذ العمل نہ ہو، وہ آرڈر وائڈ اب انیشیو ہے. اور 2 سینئر ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ ہرگز انہوں نے اس بات کا اوتھ نہیں اٹھایا ہوا کہ وہ ایک اللیگل آرڈر کو فالو کریں گے، بلکہ انہوں نے حلف اس بات کا اٹھایا ہے کہ وہ جو پارلیمان قانون بنائے گی وہ اس کی پاسداری کریں گے، اور یہ ان کے اوتھ میں شامل ہے. سر چیف جسٹس سمیت کچھ ججز کے خلاف ریفرنس بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی، ریفرنسز جو ہے نا، وہ ایک بات جو مجھے جتنی بات میں سمجھاؤں، یہ میرے اپنا، یہ انفارمیشن بیس بات نہیں ہے، جو میرا اپنا اندازہ ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ ابھی چیف جسٹس کا جتنا بھی ٹرم ہے، اس ٹرم میں چیف جسٹس کو جو ہے وہ نہیں چھڑا جائے گا. ان کی مدت پوری کرنے دی جائے گی، اور ساتھ یہ بھی انشور کیا جائے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کوئی نہ چھیڑے. یعنی چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان دونوں کی جو ٹرم ہے، یہ دونوں کی جو نوکری ہے یا جو ان کا سٹیٹس ہے وہ ایز اٹ از رہے. پھر جب چیف جسٹس عمر بندیال ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جانے، جسٹس مزاج جانے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جانے، اور باقی جو ججز ہیں وہ جانے. صحیح، بالکل ٹھیک. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عید پر مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. اسلام آباد میں کوئی ایسی خبر ہے سر، یا عمران صاحب کا اپنا ہی؟ سر وہ گرفتار تو ان کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن گرفتار کیوں کریں گے جی؟ گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. حالانکہ انہوں نے آپ کو پتا ہے انہوں نے بنی گالا میں 3 دن بنی گالا پتہ نہیں کیا کوئی جشن کا اعلان بھی کیا ہے کہ وہ 3 دن تک جشن رہے گا وہاں پہ. تو کرتے رہے وہاں پر اعلان، جشن بھی کرتے رہے. عید کا جشن ہے، عید ویسے ہی جشن ہے. عید تو ویسے ہی خوشی کا دن ہے، تہوار ہے، اس دن جشن منانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے.
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں جو ہے نا 2 عیدیں ملی ہوئی ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. تو آج عید الاضحیٰ کے اوپر جو ہے وہ عید الفطر کے اوپر وہ جشن منانا چاہتے ہیں تو منائیں بالکل. اس دن تو ویسے بھی روزہ بھی نہیں رکھنا ہوتا, واحد سال کا ایک دن ہے عید الفطر کا جس دن روزہ حرام ہے. تو روزہ حرام ہے, روزہ نہیں رکھنا, جشن منائیں, کھائیں پیئیں. مطلب گرفتار ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کی ایک اپنی ایک نئی جو سائنس ہے وہی ہے. ابھی تک گرفتاری کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. ہاں, جب ڈی اے جی آپریشن کے اوپر حملہ کیا تھا اور ان کو زخمی کیا تھا, وہ ریاست پاکستان نے اس کو بڑا سیریسلی لیا تھا. اور ویسے وہ شہزاد بخاری صاحب جو ہیں یار, وہ بہت ہی زبردست پولیس آفیسر تھا اور انتہائی دلیر آفیسر تھا, جو کہ زمان پارک کے گیٹ تک پہنچ گیا تھا, لیکن اس کو وہ اسسٹنس نہیں ملی پنجاب پولیس کی جانب سے, ورنہ اس دن اس نے گرفتار کر لینا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بے تحاشا دلیری بھی کبھی آپ کو جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. پھر اس پر ان پر پتھر مار دیے گئے تو وہ کافی زیادہ پتھراؤ ہو گیا اور سب چیزیں ہوئی, اور پھر اس میں جو ہے نا وہ ان کو خاصا نقصان ہوا. لیکن ایک اچھا آفیسر کیپٹل پولیس کے پاس آیا, اور اس کو لوز نہیں کرنا چاہیے, یہ اس کو رکھنا چاہیے, ریٹین کرنا چاہیے. گو کہ آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ زیادہ تر افسران کو جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے, ان کے ساتھ چلنا ان کا مشکل ہوتا ہے. ناصر اکبر نام ہے ان کا, پی ٹی آئی کو وہ بھی پسند نہیں کرتے, لیکن آئی جی صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے مخالف ہو جاتے ہیں اپنے, ان مشکل آدمی ہیں ان کے ساتھ چلنا. گو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک فوٹیج انہوں نے پرووائڈ کی تھی جس کے باعث ان کے منشیات برآمدگی کیس میں ان کی بریت ہوئی ہے. تو رانا صاحب بھی ان کے جو ہے نا اوبلائزڈ ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں جی, لیکن اس کے باوجود شہزاد بخاری میرے خیال کے مطابق اسلام آباد پولیس کے لیے ایک ہیرو ہے, اسلام آباد کے لیے ہیرو ہے, ایک ہیرو ہے. بالکل. آخری سوال سر, ایک تاثر پایا جاتا ہے یہ تمام گفتگو جو میری اور مطلب آپ کی ہوئی یا ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہے ان کی ٹینور کے اندر اندر ہو جائے, جب تک وہ اپنی سیٹ پر ہیں اس کے اندر الیکشن ہو جائے. ایک تاثر پایا جاتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس کی خواہش بھی ہو سکتی ہے, یہ ایسی انسان ہے, کہتا ہو سوچتا ہو کہ بھائی میں اپنے ٹینور کے اندر الیکشن کرا جاؤں. لیکن ڈی جی ایم او نے جو اپنی بریفنگ دی اس میں واضح کر دیا کہ اکتوبر سے پہلے ہو نہیں سکتا, اور سپٹمبر میں تو یہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو اکتوبر میں الیکشن ہونی ہے, تو ان کی وہ جو خواہش ہے یا ایک تاثر ہے, وہ تاثر بھی جو ہے نا وہ حقیقت میں شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ایسا مطلب ہے کہ ہوتا حقیقت میں ممکن ہے. عمران خان کی 2 کیل جہاں پہ وہ اپنی جیکٹیں ٹانگتے ہیں, پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس, وہ دونوں نہیں ہوں گے اگر الیکشن اکتوبر میں ہوتا ہے, تو یہ بات پھر ٹھیک ہے. الیکشن ہے ہی اکتوبر میں, اب نا اکتوبر سے پہلے الیکشن ہو نہیں سکتے. آپ کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے, ایک منٹ کے لیے اگر فائنینشیل جو کنسٹرین ہے ان کو کسی طریقے سے مطلب کور بھی کر دیا جائے, اس کو یہ جو obstacle ہے اس کو عبور بھی کر دیا جائے, ایون دین جو ہے وہ سیکیورٹی سچویشن میں آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. دیکھیں صاف شفاف پرامن انتخابات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. خالی انتخابات کرانے نہیں ہے نا جی, صاف شفاف بھی کرانے ہیں, پرامن بھی کرنے ہیں, اور بغیر کسی تنازع کے کرانے ہیں. تو یہ کنڈیشنلٹیز جو ساتھ اس کے کلبڈ ہیں, ان کو میٹ کرنا جو ہے وہ اسینشل ہے. اور اس کے لیے جو حالات ہیں موجودہ وقت میں, یعنی مئی میں, جون میں, جولائی میں, اگست میں, ستمبر میں, وہ سازگار نہیں ہے. سپٹمبر کے اینڈ میں جا کر جو ہے نا وہ معاملات ٹھیک ہوں گے, اور اس کے بعد اکتوبر کے فرسٹ ویک میں جو ہے وہ آپ کی آرم فورسز, جو سیکیورٹی فورسز کے جو ٹروپس ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو فرسٹ سنڈے بنتا ہے وہ 8 اکتوبر بنتا ہے, تو اسی لیے 8 اکتوبر کو الیکشن کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے. وہ عدلیہ ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسا مزاج, یاد ہوگا آپ سے کہ ہم نے 4 یا 5 ویک پہلے یہی کہا تھا کہ اتنی آزادی یا اتنی بے عزتی جو ہے وہ تو ایک پنچایت کے اندر ایک فریق کی نہیں ہوتی. تو آج وہی بات پورا ملک کہہ رہا ہے کہ یہ پنچایت ہے. میں اس سے بھی آگے کی ایک بات کر دیتا ہوں کہ یاد ہوگا کہ کہیں ارلی 80s میں یا 70s میں نا پاکستان میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی تھی کہ رات کے وقت لوگوں کے گھروں میں کوئی لوگ گھس کے نا ہتھوڑوں سے مار مار کے لوگوں کو فوت کر دیتے, ہتھوڑا گروہ. ہاں, تو اب یہ جو ججز کا ایک گروپ ہے نا, ان کے ہاتھ میں بھی ایک ہتھوڑا ہے نا عدالت والا. تو یہ وہ ججز کا ہتھوڑا گروپ آ گیا ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ ہتھوڑے مار مار کے وہ اس قسم کے کام کرے اور ایسے بتوں کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کرنے پر مجبور کرے جنہوں نے یہ ٹھانا ہوا ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا انہوں نے دغا کرنا ہے, جھوٹ بولنا ہے,
اور جتنے بھی حالات اس وقت کے موجود ہیں وہ بھی انہوں نے کریٹ کیے ہیں، مگر کوئی ان کی طرف دیکھنے کو تیار اس طرح سے نہیں ہے۔ ان ججز کا کام تو یہ تھا کہ اس کو پکڑ کر اندر کرتے اور کہتے تم نے ملک کا کیا کیا ہے، بلکہ یہ اب اس کے ساتھ مل کر اور اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ جن کی گردن اپنے ہر طرف سے اس وقت پھنس چکی ہے، یہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایک اور غلط کام کریں، ایسے آدمی کے ساتھ چلیں جس کا اس سیاست کے اندر کوئی کردار پازیٹیو ہے ہی نہیں سر۔ یہ ہے اس کی اجمالاً ساری کیفیت، اور یہ تھوڑا گروپ ہے جی بزرگوں کا آج کے زمانے سے۔ اور تھوڑا گروپ کہہ رہے ہیں آپ، بالکل۔ رائے صاحب دھمکی دی کہ اگر مذاکرات نہ کیے تو نتائج بھگتیں گے، پھر چند گھنٹوں کا الٹیمیٹم بھی دیا کہ 4 بجے تک اس کو بیٹھیں، حل کریں اور ہمیں بتائیں۔ کیا عدالتی بندوق کے زور پر سیاستدانوں سے مذاکرات کرائے جا سکتے ہیں؟ کامیاب ہو جائیں گے اس میں جج صاحبان سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سیاستدانوں نے جو ہے نا وہ بڑی اپنی حکمت عملی کے تحت جو ہے نا ان کو ٹریپ کیا ججز کو، اور ان کو وہ پہلے بھی ایکسپوز ہو چکے تھے، مگر جو تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی وہ نکال دی ہے۔ اور اس کا خاص جو چیز نوٹ کرنے والی ہے نا، تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر وہ کہے جی کہ 14 مئی کو الیکشن ہو سکتے ہیں یا ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں، تو اس کی تو بات مان لیں، اور وہاں پہ 90 ڈیز کا آئین نہیں اپلائی ہوتا، مگر ہم اگر کوئی ڈیٹ دیں تو اس پہ قانون جو ہے نا وہ پاکستان کا آئین اپلائی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی چھترول آج مولانا صاحب نے لاجک کے ساتھ کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور انہوں نے ججز کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی وجہ سے آج وہ پھر واپس نہیں آئے۔ ٹائم انہوں نے دیا تھا مگر ان کی ہمت اور بالکل حوصلہ نہیں ہوا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں بار بار ایک چیز پہ زور دیتا ہوں اسی پروگرام پہ کہ ان ساری بدماشیوں کا حل صرف مولانا صاحب کے پاس ہے۔ یہ بات اگر